بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مریم نے فوج کی بینڈ بجائی تھی، یہ پرانی بات ہو گئی ہے، لیکن جنرل باجوہ فوج کی بینڈ بجائے جا رہے ہیں، اور نہ صرف فوج کی بینڈ بجا رہے ہیں بلکہ اپنے خلاف خود ہی ثبوت دے رہے ہیں، اپنے جرائم کی فہرست سامنے لے کر آ رہے ہیں ہم سب کے سامنے کہ وہ کیا کیا کر رہے تھے۔ نہ صرف وہ کیا کر رہے تھے، جنرل نوید مختار کیا کر رہے تھے، جنرل رضوان اختر کیا کر رہے تھے، اور جنرل راحیل شریف، شکریہ جنرل راحیل شریف والے جو ہیں وہ جنرل صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے کن چیزوں کو بنیاد بنا کے یا بہانہ بنا کے بیڑا غرق کر رہے تھے سسٹم کا، اور مشرف صاحب کو کیسے بچایا جا رہا تھا، یہ ساری باتیں باجوہ صاحب بتائے جا رہے ہیں۔ ان کی تیسری قسط آ گئی ہے شاہد میتلا صاحب والے انٹرویو کی، اور باقیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ جنرل عاصم منیر کا کیا کردار تھا نواز شریف کو فارغ کرانے میں۔ اچھا، لیکن ان سے پہلے جو زیادہ ہاٹ ایشوز کل رہے وہ تھے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ۔ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے انتخابات کے حوالے سے، اور پارلیمنٹ میں ترامیم ہو گئی ہیں۔ ترامیم کیا کیا ہوئی ہیں؟ جو قانون میں بنایا گیا ہے وہ ہے سو موٹو لینے کا جو اختیار تھا چیف جسٹس کا، اس میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ اب چیف جسٹس اکیلے سو موٹو نہیں لے سکتے، بلکہ ان کے ساتھ 2 سینئر ججز جو ہیں وہ مل کر فیصلہ کریں گے، اور اسی طرح اس کی ہیئرنگ کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں اس نے پارلیمنٹ میں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے قانون سازی کا، آئین سازی کا، وہ پارلیمنٹ میں اپنا اختیار استعمال کیا ہے، اور یہ قانون بنا دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس پہ مزید جو بھی پروسیجر ہوگا، سینٹ میں جائے گا، صدر صاحب سے سائن ہونے کے لیے جانا ہے، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ ہاں، صدر صاحب بھی تو بولے ہیں، صدر صاحب کو بڑا پریشانی ہے کہ ایوارڈز ان کی مرضی کے بغیر مل جاتے ہیں۔ سوچیں آپ پریشانی کیا کیا ہے، اور ان کی ویڈیوز اور آڈیوز کون ٹیپ کرتا ہے یہ وہ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ صرف آئی بی اور پولیس کا نام لیتے ہیں اور کسی کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ بھائی جان آئی ایس آئی پر بھی تو الزام آتا ہے، نام تو لینا کم از کم، آپ کہیں کہ نہیں کیا، کہہ دیں کہ انہوں نے نہیں کیا، ڈرتے بھی تو ہیں نا۔ ایک تو عمران خان سے ڈرتے ہیں، ایسے بتا رہے ہیں کہ ان کا بڑا مثبت انداز ہوگا، یہ ساری چیزوں میں مثبت رول پلے کریں گے، اور وہ فوج کو اس میں نہیں لانا چاہتے، سیاست میں نہیں لانا چاہتے۔ جب ان سے سوال ہوا صدر صاحب سے کہ کیا آپ نے موجودہ آرمی چیف سے بھی عمران خان کی ملاقات کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں انہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتا۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے باجوہ صاحب سے انہوں نے ملاقات کرائی، تو اس کا مطلب ہے وہ باجوہ صاحب کو سیاست میں لانا چاہ رہے تھے۔ صدر صاحب بھی نا معصوم زیادہ ہیں، بھولے زیادہ ہیں، یا لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ خیر، چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو اس طرح کی بہت ساری باتیں انہیں کرنی پڑیں گی، اور دیکھیں اب الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بڑی بڑی عجیب و غریب سی باتیں کی ہیں جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ وہاں کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ڈر رہی ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ اب صدر صاحب کو یہ بات کیوں کہنی چاہیے؟ کیا وہ اس حکومت کی اپوزیشن پارٹی ہیں؟ کیا انہیں اس طرح کے بیانات دینا زیب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے قربانی دی ہے حکومت سنبھال کے، لیکن عوام کا خیال یہ نہیں ہے۔ عوام کی رائے کا تعین جو ہے وہ صدر صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک آئینی عہدہ ہے، انہیں اپنے آئینی عہدے تک رہنا چاہیے، لیکن وہ خیر وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو آج پارلیمنٹ نے تو ترامیم کر دی ہیں، اور وہاں پہ باتیں بھی ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو نے تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ جناب جن لوگوں نے آئین توڑا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا اس وقت کے اسپیکر اسد کیسر اور وہ قاسم سوری صاحب کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ وہ اس وقت کے اسپیکر اور صدر پاکستان اور عمران خان یہ تینوں نے آئین توڑا تھا، آپ ان کے حوالے سے کارروائی کریں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں وہ آئے ہیں، پاشا آئے، شجاع پاشا صاحب، ظہیر الاسلام صاحب، ڈی جی آئی ایس آئیز کی بات کر رہے تھے، فیض حمید صاحب، وہ آئے اور چلے گئے، لیکن ایک کیریکٹر بھی چل رہا ہے اور وہ ہے عمران خان۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر تھوپ دیا، اور یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ اور لیکن مریم بی بی نے بھی خوب زوردار قسم کا خطاب کیا، ایک تو بڑا زبردست جلسہ کیا نون لیگ نے۔ نون لیگ کو فیلڈ میں مقابلے میں آنا ہوگا۔ اچھا، ڈے لائٹ میں ایک اچھا بڑا جلسہ نظر آیا ہے، بڑا کراؤڈ تھا۔ اب اس کے لیے جو بھی کہیں کہ وہ علاقہ ایسا ہے، ان کے ایم این اے یا ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اسٹرینتھ ہے، ظاہر ہے ایسی جگہ پر ہی جلسہ کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کے لوگوں کی اسٹرینتھ ہو۔ تو انہوں نے ایک اچھا
شو کر کے دکھایا ہے پولیٹیکل، اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو تو خوب کھینچا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک گدھے پر لکیریں لگا کر ہمیں زیبرا ثابت کیا گیا، اور جو ہی وہ جو تھے سہولت کار پیچھے ہٹے تو وہ لکیریں بھی اڑ گئیں. تو بہرحال یہ باتیں تو چل ہی رہی ہیں، لیکن اس ساری قانون سازی میں جو ایک اہم چیز ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق مل گیا ہے. نہ صرف نواز شریف صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب سبھی اس سے مستفید ہو سکیں گے، لیکن یہ کہ انہیں جو حق ملا ہے وہ ون ٹائم دے رہے ہیں. بہرحال قانون اور آئین میں ترامیم اور یہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت ان پہ کوئی ایکشن لیتی ہے، کیونکہ بابر اعوان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو اس کو اڑا دینا چاہیے، لیکن عدالت میں تو پہلے یہ کیس چل رہا ہے، اور اس پہ کون اڑے گا؟ کیونکہ جسٹس مندوخیل نے پھر آج کہہ دیا ہے کہ فیصلہ تو ہوا ہی نہیں تھا، آرڈر آف کورٹ میں موجود ہی نہیں ہے، تو اور ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں، تو پھر صدر صاحب نے تاریخ کیسے دے دی؟ یہ بڑا ہی ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہو گیا. ایک طرف چیف جسٹس صاحب پریشرائز کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے اور ہمیں بتائیں، تاریخ دیں، اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی یقین دہانی مانگ رہے ہیں. اچھا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عدالت ایک آئینی فورم ہے جہاں پر ایک سوال اٹھا ہے، اگر صحیح یا غلط جیسے بھی ہے اس کا جواب دینا ہے. ججز نے مل کے پہلے تو مینٹینیبلٹی ہوتی ہے کہ کیا اس کو سنا جا سکتا ہے. جسٹس مندوخیل کے ریمارکس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیس نہیں سنا جا سکتا، لیکن بہرحال اگر سنا جاتا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق سرٹن ریفرنسز کے ساتھ جو فیصلہ ہونا ہے آئین اور قانون کے مطابق ہونا ہے. اب سیاسی درجہ حرارت کم ہے یا زیادہ ہے، نیچے ہے یا اوپر ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ہم پھر اسی چیز پر جا رہے ہیں کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ ہوگا، فریقین کی مرضی کے مطابق ہوگا، وہ سب خوش ہوں گے. مطلب اس طرح کی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایسے ہی بس پھر وہ یاد آ جاتا ہے 130/139 نمبر تو ہمارا وہی ہے نا. تو دیکھتے ہیں کہ جسٹس مندوخیل اور باقی جو ججز جنہوں نے اختلاف کیا تھا وہ 7 میں سے 4 ججز کا فیصلہ پریویل کرتا ہے یا چیف جسٹس کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. ویسے تو چیف جسٹس صاحب وکیل کے لیے بھی وہ خوش نہیں ہے. جب عرفان قادر صاحب آئے ہیں سامنے اور انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کا وکیل ہوں گا، انہوں نے کہا آپ وکیل نہیں ہو سکتے. اچھا، عرفان قادر صاحب نے پوچھا کہ سر وہ انہیں اپنا وکیل بھی آپ کی مرضی سے لگانا پڑے گا. تو جناب یہ اکیلا ایک وکیل کا مسئلہ نہیں ہے، اٹارنی جنرل کا لگنا، ججز کا لگنا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں. اور ایک میں آپ کو سٹوری سناؤں گا جسٹس کھوسا صاحب کے حوالے سے، لیکن وہ آج نہیں، آج یہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو کل یا پرسوں پھر دوبارہ سناؤں گا کہ وہ بھی اپنی مرضی سے اور کس طرح سے چلا رہے تھے. سارے ججز یہی کچھ کرتے رہے ہیں. یہ ہمارے جو ہے نا جو شرمناک تاریخ ہے ہماری عدلیہ کی، وہ ایسے ہی نہیں بنی ہے. یہ 130/139 ایسے ہی نہیں بن گیا، بڑی محنت کی ہے ان لوگوں نے. ہاں یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے 50,000 کے قریب کیسز سپریم کورٹ میں اور لاکھوں کی تعداد میں اوور آل اگر جوڈیشری کو دیکھ لیا جائے، یہ ایسے یہ بڑا کمال ہوا ہے یہ 130/139 حاصل کرنے میں. بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی سماعت جو ہے آج بھی جاری رہے گی، اور دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوتا ہے یا ججز اپنے اس فیصلے پر واپس جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور نون لیگ وہ بھی فریق بننا چاہتے ہیں، وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. تو اب یہ دلائل اور کیا کیا باتیں ہوں گی، اور یہ ججز کا فیصلہ 4-3 والا جو ہے یہ کیا رنگ دکھائے گا، یہ اگلے 1-2 دن میں آئے گا. لیکن ججز کی آڈیوز اور ویڈیوز کا بھی بڑا شور ہے. جو کل مریم نواز نے جلسہ کیا قصور میں، اس کے لیے بڑا وہ تھا، ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی یا بات چل رہی تھی کہ وہاں پر ججز کی کچھ آڈیوز سنائی جائیں گی، کوئی ویڈیو بھی ہوگی. اس حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کئی دن سے، لیکن اس کے بارے میں شنید یہ ہے، نواز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گیم میں شامل نہیں ہو رہے، لیکن گیم میں بہت سارے پلیئرز شامل ہیں. جیسے بلاول نے ایک سوال اٹھایا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ عامر جو ہمارے گزرے ہیں ڈکٹیٹرز جو ہیں، ان کی اولادیں ساری پی ٹی آئی میں کیوں شامل ہیں؟ تو جناب اس کا جواب دے رہے ہیں باجوہ صاحب کھڑاک پہ کھڑاک کیے جا رہے ہیں، وہ پٹھا بٹھا رہے ہیں اپنا بھی اور انسٹیٹیوشن کا بھی. اور ویسے تو اچھی بات ہے کہ باتیں کھل کے سامنے آ جانی چاہیے، یا تو کوئی ان کا انکار کر دے، کہیں کہ جناب یہ غلط ہے. اور تیسری قسط جو آئی ہے ان کے انٹرویو کی، شاہد میتلا صاحب نے جو کیا تھا، وہ اگر دوسری پر ایک ان کا سرسری سا رسمی سا ایک وہ تردید آئی تھی باجوہ صاحب کی، اگر وہ اتنے شور ہیں کہ انہوں نے یہ انٹرویو نہیں دیا
اور یہ غلط تھا تو اب تک ان کی طرف, ان کے باجوہ صاحب کی طرف سے کوئی قانونی کارروائی ہو چکی ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں ہوئی. تو انہوں نے مزید وہ کر دیا ہے, اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ فوج میں کیا کیا ہو رہا تھا, کیسے ہو رہا تھا. تو جنرل جو ہے ڈکٹیٹرز کی اولادوں کا جو فوج اس میں پی ٹی آئی میں شامل ہونا ہے, ایسے ہی نہیں ہے. وہ باجوہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم سارے جنرلز فین تھے عمران خان کے, ہم انصافی جنرلز تھے, ہم بھی تو انصافی تھے, اور ہم سارے جنرلز انصافی ہو گئے ہوئے تھے, اور ہم عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے. حضور والا ہمیں پتہ چل چکا ہوا ہے, یہ جو بڑا غرق ہوا ہے چیزوں کا, وہ رجیم چینج اصل میں وہ تھی, وہ جو نواز شریف کی چھٹی کرا کے آپ اس تحفے کو لا کر بٹھایا تھا پورے انسٹیٹیوشن کے طور پر آپ لوگوں نے, وہ رجیم چینج تھی. تو اس کا اب وہ بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر پیچھے بھی چلے جاتے ہیں کہ کیسے کیسے ہو رہا تھا. انہوں نے بہت سی باتوں کے علاوہ کہا جی میں ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا سپریم کورٹ کے ساتھ. سپریم کورٹ کے ساتھ ہاں فیض صاحب کے معاملات ہو سکتے ہیں. اچھا جی فیض صاحب کے کیوں ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے انڈر کام کر رہے تھے جب یہ سوال ہوا. تو انہوں نے کہا نہیں, جب 8 کام اپنی ہم اس سے کرواتے ہیں کسی بندے سے, تو وہ 2 کام اپنے بھی کر لیتا ہے. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان سے مختلف کام کروا رہے تھے. اچھا یہ ایک اللیگل کام تھا, تو اس کا مطلب ہے باقی کام بھی 8 اللیگل کام باجوہ صاحب خود بھی کروا رہے تھے. جو لیگل کام ہے وہ تو ساری دنیا میں ایجنسیاں کرتی ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ کے اس میں پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے, تو وہ ہونے چاہیے تھے. اچھا پہلے بھی ڈی جی آئی ایس آئی گزرے ہیں تو وہ بھی کرتے تھے. یہ انوکھا کام کیا ہو گیا, کیونکہ باجوہ صاحب کچھ اور کام بھی کرا رہے تھے. اچھا پھر بات کھلی نا جب انہوں نے نوید مختار صاحب کے حوالے سے بات ہوئی. انہوں نے کہا وہ ایک شریف آدمی تھے اور ان کے پاس زیادہ اختیار بھی نہیں تھا. تو ان سے سوال ہوا کہ جناب ان کے پاس اختیار کیوں نہیں تھا. اس کی وجہ تو صرف یہی ہو سکتی تھی کہ آپ نے فیض صاحب کو زیادہ اختیار دیا ہوا تھا جو ان کے سبارڈینیٹ تھے. اچھا آپ پلاننگ دیکھیں, انسٹیٹیوٹ کو تباہ کرنے کے لیے, سسٹم کو خراب کرنے کے لیے, چیزوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنے ذاتی فائدے کے لیے وہ یہ کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے آگے ایکسٹینشن لینی تھی اور دوسری ایکسٹینشن بھی لینی تھی. اچھا اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے پہلی ایکسٹینشن بھی اپنی مرضی سے نہیں لی تھی, وہ تو ہو گئی, انہوں نے دے دی, عمران خان نے دے دی. میری ایک بڑے سینئر ایک وکیل سے بات ہوئی جو بڑے اہم عہدوں پر بھی رہے ہیں, اور وہ جا کر ظاہر ہے جب اہم عہدوں پہ جو بندہ رہا ہوتا ہے اس کے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں. ویسے تو وہ جنرل کیانی سے بھی ملے تھے جب وہ ایکسٹینشن لے رہے تھے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جنرل کیانی کو بھی مشورہ دیا تھا کہ ایکسٹینشن نہ لیں, لیکن انہوں نے لے لی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے باجوہ صاحب کو بھی جا کے مشورہ دیا تھا کہ سر آپ ایکسٹینشن نہ لیں, معاملات خراب ہو جائیں گے. باجوہ صاحب نے کہا نہیں, وہ کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے, مسائل ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے. کون سے مسائل تھے؟ آپ کی لالچ تھی, صرف آپ کی لالچ تھی کہ آپ, وہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں, آہستہ آہستہ آ رہی ہیں نا. وہ ایک تو آپ نے بندہ اندر کرا دیا ہے جس نے آپ کے ڈاکومنٹس ریلیز کیے تھے, آفیشیل ڈاکومنٹس, اس کو آپ نے اندر کرا دیا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں کھلیں گی. اور اسی طرح نوید مختار صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے وہ اختیارات کسی اور کو دیے ہوئے تھے, مطلب ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس اختیار نہیں تھا. یہ باجوہ صاحب کمال کر رہے تھے. بہرحال انہوں نے سب سے اہم بات جو کی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اقامہ لے کر آئے تھے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ثبوت لائے. اچھا بندہ پوچھے سپریم کورٹ کے پاس جہاں سے کیس آیا ہے, جو لیگل آپ نے اپوائنٹ کیے ہیں اپنے کنسلٹنٹس یا جو بھی رائے دینی ہے, دونوں پارٹیاں بن جاتی ہیں, پارٹیاں بھی تو بن گئی تھی نا, تو آپ ان سے پوچھیں, ثبوت لانا ان کا کام ہے. عدالت کیوں ثبوت منگا رہی تھی فوج سے؟ اس عدالت کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا, ان ججز کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا جو یہ کام کر رہے تھے؟ اتنے کلیئر کٹ اب تو بیانات موجود ہیں نا. بہرحال وہ کرا رہے تھے تو انہوں نے کہا پھر عاصم منیر صاحب لائے تھے. اچھا عاصم منیر صاحب, ظاہر ہے باجوہ صاحب نے آرڈر دیا, وہ جا کر لے آئے. عاصم منیر صاحب نے تو اس کے کرپشن کے کیسز بھی پکڑے تھے عمران خان کے, اس کا کیوں نہیں بتاتے, جو پھر دب گئے کیونکہ عمران خان نے کہا کہ اسے فارغ کر دیں, سیٹ سے ہٹا دیں. تو کس نے ہٹایا تھا؟ وہ باجوہ صاحب آپ نے ہٹایا تھا. ایک کرپٹ, ایک چور کو بچانے کے لیے آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹایا تھا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر وہ کامہ لے کر آئے تھے, کیونکہ اب آپ کا رول کھل کے سامنے آ رہا ہے. آپ کی کرپشن, آپ کی بے ایمانیاں, آپ کی بے ضابطگیاں, آپ کے فراڈز, آپ کی 2 نمبریاں سامنے آ رہی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سپریم کورٹ کو خط لکھنا تھا, اپنے بیٹے سے, بیرسٹر صاحب سے خط لکھوایا, اور بڑی اچھی انگلش بہت اچھی لکھتے ہیں. کمال دیکھیں آپ باجوہ صاحب کا کہ ایک ملک کا آرمی چیف خط لکھنا چاہ رہا ہے سپریم کورٹ کو, تو اس کے لیے پتر سے خط لکھوا رہے ہیں کیونکہ اس کی انگلش بہت اچھی ہے. مطلب کوئی لیگل ایکسپرٹس اور کوئی نہیں انہیں ملا خط لکھنے کے لیے. اگر لکھنے مطلب بڑے بڑے لیگل ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, تو شریف الدین پیرزادہ صاحب جیسے لوگ موجود رہے ہیں بہت سی سروسز دینے کے لیے,
تو انہیں اپنا بیٹا ملا تھا، وہ بیٹے کو پتہ نہیں کن چیزوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. وہ کلبھوشن کے کیس میں بھی انہوں نے استعمال کیا ہے. میں آپ کو اس کا مطلب ڈائریکٹ اس میں نہیں، لیکن اس میں کیسے تھا یہ بھی جو میں جسٹس کھوسا صاحب کے حوالے سے کل ایک سٹوری سناؤں گا آپ کو، اس میں یہ شامل کریں گے. تو بہرحال اور انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا اصل میں نون لیگ نے بڑی زیادتی کی، مجھ پر پریشر تھا، اور اس میں جو بڑی بڑی چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ نون لیگ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگا دیا. تو پھر فوج نے انہیں بچایا. وہ ہاسپٹل جا رہے ہوتے تھے، ہم انہیں نکال کے لے جاتے تھے، پھر ہم انہیں عدالت جا رہے ہوتے تھے، ہم ہاسپٹل پہنچا دیتے تھے، اور پھر پاکستان سے بھی نکال دیا. ایک غیر آئینی کام جو کیا گیا اس کا ثبوت دے رہے ہیں، اس کے گواہ بن رہے ہیں باجوہ صاحب، سلطانی گواہ بن رہے ہیں کہ ہاں یہ ہم نے کیا تھا. اچھا پتہ سب کو ہے، کوئی سامنے نہیں آتا تھا نا کہ ہم نے کیا. تو باجوہ صاحب آ گئے. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ ٹویٹ ہوئی ریجیکٹڈ والی، وہ جب واپس لی گئی تو اس پر مریم نواز کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے فوج کی بینڈ بجا دی. اور پھر کہتے ہیں سلمان شہباز ایک مرتبہ میرے پاس آئے ملنے کے لیے، وہ کیسز میں مدد چاہ رہے تھے. ایسے تو کمال ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے. اچھا یہ لفظ ویسے جس کو وہ کہتے ہیں نا غلط العام استعمال ہو گیا، لونڈے لفظ نہیں ہے اس میں، لیکن استعمال یہ ہوتا ہے اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو سلمان شہباز صاحب باجوہ صاحب کے پاس پہنچے تھے ان کے لیے مدد کے لیے کیسز کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی باجی کو سنبھالیں، اور وہ جو ہے ہماری ایسی کی تیسی پھیر رہی ہیں. تو حضور والا یہ ایسی کی تیسی کیوں پھیری جا رہی تھی؟ وہ آپ نے کیوں وہ ٹویٹ کی کیوں تھی؟ اچھا وہ ڈان لیکس ایشو کیا تھا؟ خود ہی بتا رہے ہیں اس میں کہ کچھ نہیں تھا. ڈان لیکس میں کچھ بھی نہیں تھا. صرف جنرل راحیل شریف، وہ جو شکریہ راحیل شریف کے بینرز لگواتے تھے پورے ملک میں، وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کر رہے تھے. کچھ بھی نہیں تھا، اور صرف ان کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا. وہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جب بھی جاتے تھے نواز شریف سے ملنے، نواز شریف نے باجوہ صاحب کو بتایا کہ وہ جب بھی آتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جناب انہیں وہ دے دیں، ایکسٹینشن دے دیں 3 سال کی. اچھا راحیل شریف صاحب کے سامنے 3 سال کی ایکسٹینشن مانگتے تھے، اور جب وہ راحیل شریف صاحب سے الگ ملتے تھے آ کر تو کہتے تھے سر 1 سال کی ایکسٹینشن دیں. وہ کیوں؟ کیونکہ 1 سال بعد جنرل رضوان ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے ان کا چانس بن رہا تھا آرمی چیف بننے کا. یہ جو فیض صاحب اور باجوہ صاحب مل کے یہ جو گیم کھیل رہے تھے، ایک ڈرٹی گیم کھیل رہے تھے، یہ کوئی نئی نہیں ہے، پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا تھا. یہ جو ہمارے یہ جو آج جو ہمارے حالات ہیں ایسے نہیں ہیں. یہ اب جو فوج نے فیصلہ کیا ہے عاصم منیر کی قیادت میں کہ ہم اے پولیٹیکل ہوں گے، ہم پولیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے اور سیاستدانوں کو چلنے دیں گے، یہ اگر پہلے کر لیتے تو آج ہم ان حالات میں نہ پہنچتے، ہمارے یہ برے حالات نہ ہوتے. لیکن خیر باجوہ صاحب سے کون پوچھ سکتا ہے، وہ دھڑا دھڑ انٹرویوز دیے جا رہے ہیں. اور جنرل رضوان کے بارے میں جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی وہ بننا چاہ رہے تھے، آرمی چیف بھی بننا چاہ رہے تھے ایک اور ایکسٹینشن کے بعد، تو ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کرپٹ آدمی تھے، ان کے خلاف رپورٹیں آئیں تو پھر ہم نے انہیں فارغ کر دیا. حضور والا کرپشن کی رپورٹیں تو عمران خان صاحب کی بھی تیار ہوئی تھی، اس پر تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور کرپشن کی رپورٹس تو فیض صاحب کی بھی موجود تھی، ان کے خلاف تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، انہیں تو آپ ساتھ ساتھ لے کر چل رہے تھے. تو یہ دوگلا پن، 2 نمبری، یہ فراڈ والی پالیسیاں اس طرح سے نہیں چلیں گی باجوہ صاحب. خیر انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کیا. انہوں نے بتایا کہ کون کون ان کے دوست تھے. ان دوستوں کے شجاعت عظیم صاحب اور چودھری منیر صاحب ان کے سسر کے دوست تھے. اچھا وہ خیر ان کے جو ہے آرمی چیف بننے کے لیے بھی یہی سسر صاحب استعمال ہوئے تھے، اور ساتھ خواجہ آصف صاحب، یہ 2 لوگ تھے جو سفارشی تھے. اور خواجہ آصف صاحب کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب بھی تھے. ہاں عرفان صدیقی صاحب بھی تھے. اور کنہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی یہ بھی اگلی قسط میں، یہاں بہت ہو گیا باتیں آج. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینے کی وہ دی تھی، مشورہ دیا تھا تاکہ وہ پاناما میں نااہلی سے بچ جائیں، اور 2 سال بعد جب الیکشن ہوگا تو پھر دوبارہ آ جائیں گے. لیکن مریم نواز نہیں مانی. تو مریم نواز کی یہ جو اگریسو پالیسی تھی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے. کیا یہ اگریسو پالیسی رنگ لائے گی؟ کیا نون لیگ دوبارہ اپنا بیانیہ زندہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ کیا عمران خان صاحب نے یہ جو ڈیولپ کر دیا ایک بیانیہ، اس کا کاؤنٹر ہو سکے گا؟ سیاسی میدان اور پارلیمنٹ 2 چیزیں ہیں. سیاستدانوں کے لیے صرف 2 چیزیں ہیں. سیاست کے میدان میں سیاست کریں
یہ جنرلز سے مل کر ججز کے ساتھ مل کر یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا، پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، خرابی کی طرف چلیں گے۔ اور دوسرا، معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں۔ پلیٹ فارم جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ ہے، وہاں پر بیٹھیں، سب جو پارٹیاں موجود ہوں، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ نون لیگ ہو، وہ جے یو آئی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، جو بھی ہے وہاں پر، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، وہاں پر بیٹھ کر کام کریں۔ پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں پہ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے کام کرے۔ یہ جو آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت۔ وہ ہمارے پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں، وہ روز پہنچے ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ خود پہنچے ہوئے ہیں جگہ جگہ، لیکن اس کے باوجود کچھ جگہوں پہ پرابلمس بھی آ رہی ہیں۔ کے پی میں اسپیشلی کافی کل رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں۔ تو جو کوشش ہو رہی ہے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے، وہ ایک اچھا اقدام ہے، اس کو زیادہ بہتر کر لینا چاہیے، جتنا بہتر ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ اور صرف آٹا ہی مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے مسئلے ہیں۔ آئی ایم ایف نے وہ پیٹرول کی سبسڈی پر آبجیکشن کیا ہے، اس کو مینیج کریں، پیٹرول کی قیمت بڑھانا روکیں، تاکہ اس قسم کے معاملات میں جانے کی بجائے تمام لوگوں کو ریلیف ملے، کیونکہ وہ جو بڑھتا جائے گا اس سے اور چیزیں مہنگی ہوگی۔ تو چیزوں کو کنٹرول کریں اور لوگوں کی سہولت کے لیے کام کریں۔ شکریہ۔